اب بات کر لیتے ہیں کہ بچوں کے دلوں میں محبت کو آپ پیدا کس طرح کر سکتے ہیں۔ بلکہ پیدا کا لفظ غلط ہے، کیونکہ محبت ایک فطری عمل ہے جو اللہ پاک نے بچوں کے دلوں میں آلریڈی ڈالا ہوا ہے، والدین کے دلوں میں بچوں کے لیے، بچوں کے دلوں میں والدین کے لیے۔ اب ایشو یہ ہے کہ جو محبت آلریڈی موجود ہے اس کو سٹیبل کیسے کر سکتے ہیں، اس کو بڑھا کیسے سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ اگر دیکھیں تو جو اسکول گوئنگ بچے ہیں ان کے 3 جو اوقات ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں، جس میں آپ اپنی محبت کو آپ بڑھا سکتے ہیں، بچوں کے دلوں میں ٹرسٹ قائم کر سکتے ہیں۔ اور اسکول جانے والے بچوں کو ان 3 اوقات میں والدین کی محبت کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ جو والدین ان اوقات کو صحیح طرح یوٹیلائز کر لیتے ہیں، ان اوقات میں اپنے بچوں کو محبت، پیار اور خوبصورت الفاظ دیتے ہیں، وہ اپنے بچوں کے دلوں پہ ہمیشہ راج کرتے ہیں۔ اب وہ وقت کون کون سے ہیں؟ پہلا وقت ہے صبح بیداری کا، جب بچہ سو کے اٹھتا ہے۔ ہر والدین کو پتہ ہے کہ اس کے بچے کا اسکول ٹائمنگ کیا ہے، اور انہیں یہ بھی پتہ ہے کہ بچہ کتنا ٹائم لیتا ہے اپنے بیڈ سے تیار اٹھنے میں اور اسکول تک پہنچنے میں۔ اگر فرض کریں کسی بچے کا اسکول ٹائم آپ کہہ لیں 8 بجے ہے صبح، اور وہ 1 گھنٹہ لیتا ہے، اٹ مین کہ اگر 7 بجے وہ بستر سے اٹھے تو بڑے آرام سے مکمل تیاری شری کر کے 8 بجے اسکول میں پہنچ سکتا ہے۔ تو والدین کو چاہیے کہ 6:30 بجے اٹھیں، بچے کے اٹھنے سے آدھا گھنٹہ پہلے، اور پھر بچے کو پیار محبت سے اٹھائیں۔ ٹیچر ڈانٹے گی، ٹائم پہ پہنچنا ہے، طریقے سے آہستہ آہستہ پیار سے اٹھائیں تاکہ آہستہ آہستہ وہ اپنی آنکھیں کھولے، پھر اسے مختلف قسم باتیں کریں تاکہ بچہ تھوڑی دیر میں ایکٹیو ہو جائے۔ اس کے بعد اس کو تیاری کی طرف لے کے جائیں۔ لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، جو ٹرینڈ چل رہا ہے ہمارے والدین کا، بچے کا ٹائم 8 بجے ہے تو انہوں کو 7:30 اٹھنا ہے، اور اٹھتے ہنگامہ ڈال دینا، اٹھو مرو جاؤ، اب یہ ٹائم ہو گیا، وہ ٹائم ہو گیا، دیر ہو گئی ہے، ٹیچر ڈانٹے گی، تمہارے باپ کا اسکول ہے، تمہاری ماں ملازمہ لگی ہوئی ہے جو صبح صبح پہلے اٹھے، یہ کرے وہ کرے، عجیب و قسم کے۔ آپ خود دیکھتے ہیں آپ کے گھروں میں کیا کچھ ہو رہا ہوتا ہے صبح کے ٹائم بچوں کے ساتھ، خاص طور پہ ان کی صبح کا بیڑا کر دیتے ہیں۔ جہاں بچوں کی اچھی گڈ مارننگ ملنی تھی، اچھی صبح کا آغاز ہونا تھا کہ وہ سارا دن اچھا گزارتا، وہاں اس کی صبح کا بیڑا کر دیتے ہیں۔ اسی موڈ میں بچے کو اسکول جا کے پھینک دیتے ہیں۔ دوسرا اہم وقت ہوتا ہے جب بچہ اسکول سے واپس آتا ہے۔ اب بچہ آپ کے بنا 5 گھنٹے گزار آیا اسکول میں، 5 گھنٹے اس نے آپ کی کمی فیل کی ہے۔ اب وہ 5 گھنٹے کے بعد جب اسکول سے گھر آتا ہے تو آپ کا ذمہ داری ہے کہ بچے کو ایک اچھا ویلکم کریں، وارم ویلکم کریں، اسے گلے لگائیں، اسے پوچھیں بیٹا اسکول میں کیا ہوا، ٹیچر نے کیا کہا، آپ کے جو کولیگز ہیں، جو آپ کے ساتھی ہیں، جو آپ کے فرینڈز ہیں، انہوں نے آپ کے ساتھ کس طرح کا بیہیویئر کیا، کس طرح کی باتیں، ان باتوں سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا اسکول میں کیا چل رہا ہے۔ یہ جو آج کل جو غلط قسم کی خبریں اور آج چل رہے ہیں وہ اسی وجہ سے چل رہے ہیں کہ والدین سپورٹ ہی نہیں کرتے، بچہ بتاتے ہوئے ڈرتا ہے، تبھی تو یہ معاملات آگے بڑھ رہے ہیں۔ اگر والدین سپورٹ کریں، بچے کے اوپر پوری نظر رکھیں، اسے ڈسکس کریں، تو بچہ تو ڈسکس کرے گا تمام حالات آ کے اسکول میں آج کیا ہوا کیا نہیں ہوا، تو اس باتوں سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ آج کیا ہو رہا ہے اسکول کے اندر، اس کے اوپر ایکشن لیں۔ لیکن جب آپ نے طریقہ کار یہ کرنا ہے کہ بچے نے گھر میں قدم رکھنا تو آتے ہی آپ نے اس کو پڑھ جانا ہے کہ جوتے کہاں اتارے ہیں، وہاں سوکس کیوں پھینک دیے ہیں، یونیفارم اتنا گندا کر کے کیوں آگے ہو، تمہاری ماں پاگل ہے جو روز دھوئے گی، باپ سے کوئی نئی ملازمہ لے کے دے دے، دادی کو سلام کیوں نہیں کیا، دادا جی بیٹھا کونے میں اس کو سلام کیوں نہیں کیا، نانا نانی کو سلام کیوں نہیں کیا۔ وہ ساری ذمہ داری بیچاری کے آتے ہی پوری کرنی ہے، اور بھائی سارا احساس اس کو آتے ہی دلوانا ہے، اس غریب کو سانس تو لینے دو۔ یہ سب کچھ جو آپ سمجھا رہے تو بعد میں سمجھایا جا سکتا ہے۔ اب تیسرے وقت کی بات کر لیں۔ تیسرا سب سے امپورٹنٹ وقت ہوتا ہے رات کا، جب بچہ سونے کے لیے بیڈ پہ آتا ہے۔ اب والدین کی جو اچھے والدین ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ بچے کو لٹائیں۔ اب یہ وقت ہے بچے میں ٹرسٹ بلڈ کرنے کا، اس کو سمجھانے کا، وہ جو چیزیں آپ نے دوپہر کو سمجھائی تھی نا، سلام کی، روٹ مارنے کی، وہ اب سمجھانے کا ٹائم ہے۔ اب مختلف سٹوریز بنائیں، مختلف کارٹونز کی جو بچے کو پسند ہے، اور مختلف کارٹونز کی شکل میں، مختلف سٹوریز کی شکل میں بچے کو سمجھائیں جو آپ سمجھانا چاہتے ہیں، اس کریکٹرز کے اندر جا کے اس کو سمجھائیں، اس کو بلڈ کریں۔ یہ وہ ٹائم ہے، پھر وہ بچہ ایسا سا سونے کی طرف جائے گا، آپ سے مختلف سٹوری سن کے کچھ اخلاقیات والی چیزیں اس کو بتائیں۔ لیکن یہاں پر بھی والدین کیا کرتے ہیں، ایک پریشر ڈالا ہوتا ہے، بس جی سو جاؤ، سو مر کیوں نہیں جاتے تم سو مرو گے تو ہمیں سکون آئے گا، ہم نے بھی صبح اٹھنا ہے، یہ ہو گیا ہے وہ ہو گیا ہے۔ آپ دیکھیں نا کیا کرنا کیا چاہ رہے ہیں آپ کو خود نہیں سمجھ آ رہی آپ کیا کر رہے ہیں، تو بچے کو آپ کی کیا سمجھ آئے گی۔ اپنے بچوں کو اپنے قریب رکھیں اس سے پہلے کہ کوئی اور انہیں اپنے قریب کر لے، پھر آپ کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا جینا۔ بچوں کو اتنی ہمت دیں، ان پہ اپنا ٹرسٹ اتنا بلڈ کریں کہ بچے صرف آپ کی سنیں، اور آپ کی بات ہی ان کے لیے، اور آپ کی بات ہی ان کے لیے پتھر پر لکیر ہو۔ انہیں پتا ہوگا جو والدین کہہ رہے ہیں بس یہی ٹھیک ہے، باقی کچھ لیکن اس کے لیے آپ کو تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی، بچوں پہ فوکس کرنا پڑے گا، انہیں اعتماد دینا پڑے گا، ان کے ساتھ اپنے ریلیشن کو بلڈ کرنا پڑے گا۔ یہ فضول کی پھوں پھاں اور فضول کا غصہ، فضول کی لان تان، یہ چیزیں چھوڑ دیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے ایک اچھے انسان بنے، معاشرے میں ایک اچھا کردار ادا کریں، اور سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ حق کو پہچاننے والے بنیں، اپنے بچوں کو جینے کے لیے کچھ اصول دیں تاکہ بچے اپنے اصولوں پہ جئیں، بے اصولی زندگی ان کو نہ دیں۔ تھینک یو سو مچ۔